جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر ہی شروع کیا جاتا ہے وہ کام ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، جب بھی کوئی نیک اور جائز کام شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہی اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا برکات کا نزول فرماتا ہے، اور یہ ایک شکر کا بھی انداز ہے۔ دیکھیں، ظاہری طور پر دیکھ لیں کہ ہمارے اوپر کوئی بندہ کوئی احسان کرتا ہے نا، کوئی بھی ایسی چیز کہ جب اس وقت ہمیں ضرورت ہے، ہم کسی مجبوری کے اندر ہیں، پریشان ہیں، اور پریشانی کے عالم میں کوئی بندہ ہمارے کام آ گیا اور اس نے ہماری پریشانی کو حل کیا، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں اس نے وہ دی، تو جب بھی وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں وہ بندہ فٹ سے یاد آتا ہے، اور ہم وہ پورا واقعہ بیان بھی کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ ہمارے کام آیا تھا، پھر ہم دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو ذرا غور تو کریں، وہ تو کوئی ایک بندہ ہے، کسی ایک وقت ہمارے کام آیا ہوگا، اس نے ایک ہماری ضرورت پوری کی ہوگی، تو ہمارا رب، ہمارا خدا تو وہ پالن ہار ہے جس کی اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے، یہ ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، یہ ساری طاقتیں اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دیکھنے کی صلاحیت اللہ دیتا ہے۔ ہم پکڑتے ہیں، پکڑنے کی طاقت اللہ دیتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، اگر اللہ نہ چاہے تو ہم تو ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے اوپر ہمارے خدا کی اتنی عنایتیں ہیں کہ ہم عنایات کا شمار نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہمارے خدا نے اتنا کچھ عطا کیا ہے، ہم عنایت کا کوئی شمار نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جن الفاظ سے ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ بھی ایک شکر کا انداز ہے کہ جس خدا نے، ہم کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو ہم یوں کہیں کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جس خدا نے ہمیں کھانے کو عطا فرمایا، پھر وہ کھانا ہم منہ میں رکھیں گے، پھر اس کو چبانے کی طاقت بھی ہمیں اللہ نے عطا کی ہے۔ یاد رکھو، جس کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے وہ کھانا نور بن کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے۔ اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور جب بندہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ شیطان بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ کھانے سے پہلے یا پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو وہ کھانا پینا
شیطان پر حرام ہو جاتا ہے، وہ نہیں کھا سکتا، تو ہم اللہ کے دشمن کو کیوں کھلائیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا دشمن ہے۔ یاد رکھو، یہاں پر ہمارا اگر کوئی بڑا احسان مند ہو، ماں باپ سے بڑا احسان مند اور کون ہے یہاں پہ؟ تو جو بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، سب کو کرنی چاہیے۔ ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر پہچاننی چاہیے۔ ہمارے سامنے ہمارے ماں باپ کا کوئی دشمن آ جائے، جس نے ہر حال میں ہمارے ماں باپ کو تکلیف ہی دی ہو، ہمارے ماں باپ کو اس نے ستایا ہی ہو، وہ دشمن ہمارے سامنے آ جائے، تو ذرا غور تو کرو، کیا ہم اس ماں باپ کے دشمن کو کوئی آسانیاں دیں گے؟ ہم اس کو کوئی چائے پانی پلائیں گے؟ ہم اس کی کوئی خدمت سیوا کریں گے؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے ماں باپ کا دشمن ہے۔ اور اگر ہم نے، پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ کریں گے نہیں، اور اگر کوئی کرے تو پھر ماں باپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے ماں باپ، ہمارے دشمن کو ہمارا بیٹا جو ہے وہ رسپیکٹ دے رہا ہے، ہمارے دشمن کی یہ خدمت کرتا ہے، ہمارے دشمن کو یہ کھانا کھلاتا ہے، ہمارے دشمن کو یہ پانی پلاتا ہے، تو ذرا سوچیں تو صحیح، کیا ماں باپ کے دل پہ کیا گزرے گی اگر ہم اپنے ماں باپ کے دشمن کو اپنے ساتھ نہیں لگاتے؟ ماں باپ کے دشمن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو پھر جو ہمارے رب کا دشمن ہے اس کو ہم اپنے پاس بٹھا کے کیسے کھلائیں گے؟ اس کو ہم اپنے پاس بٹھا کے کیسے پلائیں گے؟ اس کے ساتھ ہم دوستی کیسے نبھائیں گے؟ تو پتہ یہ چلا، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھلا ہی ہو، اور پھر بڑی مزے کی بات ہے، ماں باپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارا بیٹا ہمارے دشمنوں کے ساتھ بڑا لگاؤ رکھتا ہے، بڑا تعلق بنا کے رکھتا ہے، تو ماں باپ اپنے اس بیٹے کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اس کو آگ کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں کہ تو ہمارا کیا لگتا ہے؟ حالانکہ ان کو کسی ایک کی بات کا پتہ چل گیا، تو وہ خدا جو ہر حال میں دیکھ رہا ہے کہ ہماری زندگی کے سارے اقوال و افعال جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ اللہ کے دشمن کی طرف جاتے ہیں، ہم اللہ کے دشمن کا انداز اپنائے ہوئے ہیں، ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، ایسے پیتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے پیتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کھانا روکتا نہیں ہے، رزق روکتا نہیں ہے، نعمتیں روکتا نہیں، اللہ پھر بھی ہمیں عطا کرتا ہے، اللہ ہمیں بڑھا چڑھا کے عطا کرتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہو ہمیں اسی خدا کا نام پکارنا چاہیے۔ اسلام ایک بڑا پیارا دین ہے، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اپنے اللہ جل وعلا کا نام پکارو۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرما تھے، کچھ صحابہ کرام بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ کھانے میں بڑی برکت ہے، تو تھوڑا سا کھانا ابھی کھایا ہی تھا تو کھانے میں بے برکتی ہو گئی، کھانے میں بے برکتی ہو گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، آقا پہلے ہم کھا رہے تھے، بڑی برکت تھی،
لیکن یہ بعد میں بے برکتی ہو گئی. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم پہلے بیٹھ کے کھا رہے تھے نا، تو ہم نے سب نے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ آگے ایک بات میں ملا ہے، اس نے آگے جلدی میں بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس لیے کھانے میں بے برکتی آ گئی ہے. اس پہ تھوڑا غور کریں ہم سب. کھانے والے کون ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر، محبوب خدا، اور ساتھ کھانے والے صحابہ کرام علیہم رضوان. سب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، صرف ایک پڑھنا بھول گئے کہ بعد میں آ کے ملے ہیں، حالانکہ وہ آنے والے وہ بھی تو صحابی ہیں حضور کے، لیکن بھول گئے. ہم یہاں پہ اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ میں مولوی ہوں، میں پیر ہوں، میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، یا میں چودھری ہوں، وڈیرا ہوں، کچھ نہیں ہو گیا. نہیں یار، یہاں پہ نسبت کی بات نہیں ہے، یہاں پہ عمل کی بات ہے. حالانکہ جس جگہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے وہاں تو برکتوں کا بسیرا ہوتا ہے. تو یہاں اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہاں صرف ایک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تو برکت چلی گئی. اور یہاں پہ ہم جب بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے ہمیں تو بسم اللہ یاد ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ پڑھتے ہیں، نہ اولادوں کو یاد کرواتے ہیں ہم. حالانکہ ہمارا انداز بھی بدل گیا کھانے کا. جو اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ کار ہے، اللہ کے پیاروں کا جو طریقہ کار ہے، شروع سے وہ ایک دسترخوان بچھایا کرتے تھے اور اسی دسترخوان پر کھانا لگا کے سارے اکٹھے ہو کے کھانا کھاتے تھے. یہ سنت ہے. اس کے بعد پہلی بدعت یہ آٹا چھاننے والی آئی، چھاننی. حضور علیہ السلام کے دور پاک میں یہ چھاننی نہیں تھی، وہ بغیر چھانے روٹی پکایا کرتے تھے. یہ بھی بدعت ہے. اس کے بعد ہمارے ہاں یہاں اخیر ہو گیا ہے، دسترخوان بچھانے والی سنت تو نہ رہی، اب تو ہم نے انداز مختلف کر لیا کہ اپنی اپنی کولیوں میں ڈالتے ہیں سالن، اپنی اپنی چار پہ بھی جا کے بیٹھ کے کھاتے ہوتے ہیں، ٹیبلوں پہ رکھ لی، کرسی پہ رکھ لی. ٹھیک ہے، اب ہمیں سنت کا لحاظ نہیں رہا، یہ تو ہم نے اپنے آپ سے ظلم کیا ہے نا. لیکن اس کے بعد چلو آگے چلیے یار، یہ نہیں تو کم از کم جب بھی جہاں بھی بیٹھ کے ہم کھانا کھائیں یا پانی پئیں تو کم از کم ہم اس اللہ کا نام تو لیں جس اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے. جو اللہ رازق ہے، کیا کم از کم اس کے نام پاک کی ہم تسبیح تو پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے سارے فوائد ہیں. جب پڑھنے والا بندہ کھانا کھاتا ہے، پہلے ادوار تھے کہ اتنے سارے مشروبات نہیں تھے، اب مختلف فاسٹ فوڈ آ گیا، اس میں بڑی ساری قسمیں آ گئیں. ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن جائز کام کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا لازمی ہے ہمارے لیے. ہم چسکے کو نہ دیکھیں کہ کھانا بڑا مزیدار ہے، مشروبات بڑے مزیدار ہیں. ہاں، حرام چیز پر بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، وہ کفر ہے. مثلا وہ بندہ شراب پیتا ہے تو معاذ اللہ بسم اللہ پڑھتا ہے، وہ اس نے کفر کیا ہے. تو ہر جائز کام، آپ بوتل پی رہے ہیں پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں، چائے پینا شروع کیا پہلے بسم اللہ پڑھیں. ہم سب غور کر لیں کیا ہم پڑھتے ہیں جی؟ چلو جو بندہ بڑا یاد کرنے والا کرتا ہوگا نا، وہ روٹی کھانے سے پہلے پڑھ لیتا ہوگا. ٹھیک ہے جی. یا اس کے بعد کوئی پانی پینے لگا تو پڑھ لی. کیا ہم نے کبھی چائے پینے سے پہلے پڑھی بسم اللہ؟ بوتل کھل کے سامنے آ گئی، ہمیں بسم اللہ یاد ہی نہیں ہے. حق تو یہ ہے کہ ہم یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں
یہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں. جتنی نعمتیں ہمارے سامنے ہیں اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی وحدانیت کا اظہار نظر آتا ہے. یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ. ہمارے ذہن میں آتا ہے بنانے والا فلاں کاریگر ہے، یہ فلاں کارخانے سے بن کے آتی ہے، فلاں فیکٹری سے بن کے آتی ہے، لیکن وہ فیکٹری بنانے والا کون ہے؟ پھر بھی ہم یہی کہیں گے فلانا بندہ ہے. اچھا چلو بندے کے دماغ میں سوچ پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہی ہے. تو یہ سارے نظام اس اللہ کے ہیں. تو ہم ہر حال میں جب بھی کوئی چیز کھانے لگے، لباس پہننے لگے، ہاں ننگے ہو کے بسم اللہ نہیں پڑھنی، اتارنے سے پہلے پڑھ لیں، لباس کو پکڑنے سے پہلے پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا وظیفہ بنائیں. ایک حکایت ہے، کہنے کو تو آپ یہ حکایت سننے کے بعد جدھر کو مرضی لے جائیں، ہر بندے کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے. وہ ایک علاقے میں قحط سالی آ گئی، تو قحط سالی کے بعد لوگ بڑے پریشان ہوئے. ہریالی نہیں ہے، رستے میں ایک دریا ہے، دریا کے پار ہریالی ہے، اب دریا کے اوپر پول بھی کوئی نہیں، کیسے پار کر کے جائیں؟ تو ایک دن وہ جمعے کا دن تھا، جمعے کا ٹائم تھا کہ چرواہا بکریاں چرانے کے لیے جاتا. تو آج وہ پریشانی کے عالم میں تھا، اس نے کہا چلو یار آج جمعے پڑھ لیتے ہیں. یہ حکایت صالحین میں لکھا ہوا ہے، جمعہ پڑھ لیتے ہیں. وہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، تو بیان کرتے کرتے انہوں نے کہا یار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بڑی طاقت ہے. اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریا سے رستہ مانگو تو تمہیں دریا رستہ بھی دے دے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے بندے کے اندر یقین بیٹھ جاتا ہے، اب اس کے اندر یقین بیٹھ گیا، بالکل ٹھیک ہے جی. آیا بھی پہلے دن تھا وہ بیان سننے کے لیے، ابھی آیا ہی ہے تو کچھ نہ کچھ مل گیا. اب آزمانے کے لیے وہ دریا کنارے گیا اور جب اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بکریاں آگے ہیں، اس نے بکریوں کو ہانکا، خود بھی آگے چلا، دریا نے رستہ دے دیا. اس کی تو موج لگ گئی کہ دریا نے رستہ دیا ہے، پار کر گیا تو بسم اللہ پڑھ کے وہ جناب پھر واپس آیا، دریا نے رستہ دے دیا. اب اس کا آنا جانا لگ گیا. اس نے طریقہ یہ اپنا لیا کہ صبح کے ٹائم پہ جاتا، بکریاں لے کے دریا کے کنارے جاتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا اور پڑھ کے دریا اس کو رستہ دیتا. وہ دریا پار کر کے اپنی بکریوں کو چھوڑ کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے واپس آتا. جب پچھلا پیر ہوتا تو بکریاں لے آتا. اس کی بکریاں بڑی ہری بھری ہو گئی، دودھ بھی زیادہ دینے لگی، اور لوگ جو تھے انہوں نے چارہ نہیں ملتا تھا، پریشان ہو گئے. انہوں نے اس سے پوچھا بھئی تو کہاں سے ان کو کھلاتا پلاتا ہے؟ اب اس نے آگے سے یہ سارا واقعہ بیان کیا. جب یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ میں یہاں مسجد میں آیا تھا، یہ مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم یہ پڑھ کے اگر دریا سے رستہ بھی مانگو تو تمہیں دریا رستہ دے گا. تو میں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. جب یہ بات ہوئی تو لوگ مولانا صاحب کے پاس آئے. اب لوگوں نے آگے کہا حضرت آپ نے یہ بیان کیا تھا، تو اس نے حضرت نے کہا کہ ہم چونکہ بیان کرتے ہیں، علماء کا کام ہے بیان کرنا، تو میں نے کہا ہوگا. بالآخر لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ بھی بسم اللہ پڑھ کے رستہ پار کر کے دکھائیں. اب وہ یقین کی اس منزل پر نہیں تھے. جب وہ ان کو ساتھ لے کے دریا کنارے آ گئے
تو ان کا بھی ایسا نہیں ہے، پہلے کوئی رسہ بھی لے آؤ۔ رسہ لے آئے، مولوی صاحب نے پہلے رسہ، وہ باہر درخت تھا اس کے ساتھ رسہ باندھا، ایک سائڈ اپنی جسم سے باندھی کہ ڈوبنے لگوں گا تو رسے کو پکڑ لوں گا۔ اب بسم اللہ پڑھ کے جب داخل ہوئے تو وہ مولانا صاحب ڈوبنا شروع ہو گئے۔ اتنی دیر میں وہ بندہ بھی آ گیا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو دریا پار کر جاتا ہے، دریا اس کو رستہ دیتا ہے۔ لوگوں نے پھر دیکھا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریا پار کر گیا، اپنی بکریاں چھوڑ کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے واپس آیا، تو آتے ہی لوگوں نے کہا یہ عجیب معاملہ ہے، جس نے یہ وعظ کیا تھا، جس نے یہ بیان کیا تھا، وہ پڑھتا ہے تو ڈوب رہا ہے اور تم پڑھتے ہو تو پار کر جاتے ہو، تمہیں رستہ مل جاتا ہے۔ اب اس نے ایک بڑا کمال کا جملہ کہا، اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے، حضرت نے چلنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے انہوں نے رسے پر بھروسہ کیا ہے، خدا پر بھروسہ نہیں کیا۔ تو یہ رسے پر بھروسہ کرنے والے ہیں، ان کو ڈوبنا یاد آیا ہے، ڈوبنے سے بچانے والا یاد نہیں آیا۔ تو یہاں تنقید نہیں ہے، ہمیں تنقید سے بچنا چاہیے۔ ہم جب ایسے واقعات کو سنتے ہیں نا تو ہم اپنے مولانا صاحبان پہ کچھ تنقید کا سلسلہ کرتے ہیں کہ لو اے مولوی نہیں دے رہے اے آپ کچھ نہیں کرتے، بس دسنے والے نے اے آپ بس ڈوب دے ہی نہیں۔ اگر ہم یہ بات دیں گے تو پھر تو ہم پہلے ڈوب گئے، کیونکہ ہم نے اہل علم پہ اعتراض کر دیا۔ اہل علم پہ اعتراض جو ہے یہ ڈبانے والا اعتراض ہے جی، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ چلو یار ان کو تو چھوڑ دیں، ہم خود ہی کبھی تجربہ کر لیں، کیا ہم بسم اللہ پڑھ کے ہم بھی کسی نالے پہ چلے جائیں؟ کیا ہمیں جانے دیتا ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا بندوں کو دکھاتا ہے کہ میرے نام کے اندر یہ طاقت ہے۔ اور ذرا غور کرنے والی بات ہے، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اتنی طاقت ہے تو پھر پورے قرآن میں کتنی طاقت ہوگی۔ میں نے ابھی 19ویں پارے کی آیت پڑھی ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل کی آیت نمبر 30 ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا آغاز قرآن پاک کا آغاز اللہ نے اس کے ساتھ کیا ہے، بسم اللہ کے ساتھ۔ مولا کائنات کا قول ہے، فرماتے ہیں پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے، پورے قرآن کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ آؤندی ہے نا تمہیں جی، سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے۔ تو میرے محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ بسم اللہ کے با میں ہے۔ مولائے کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شرح لکھنی شروع کر دوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائیں، اتنی کتابیں لکھ دوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، 7 دن تک آپ 786 مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں بڑا مرض تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو چلاتے نہیں ہیں، ہم چل پڑے چلو یار علامہ صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان کو کہیں کوئی تعویذ لکھ دیں۔ وہ جو پیر صاحب نے تعویذ لکھ کے دینا ہے نا، وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ جائیں، علماء کے پاس جانا چاہیے، پیران اسلام کے پاس جانا چاہیے، لیکن جس خدا کو انہوں نے پکارا ہے وہ تمہارا بھی خدا ہے، کیا ہم اس کے دربار میں جھکتے ہیں؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ میں نے آپ کو وظیفہ بتا دیا ہے کہ جو 700 کتنی مرتبہ جی 86 مرتبہ، 786 میں سے بسم اللہ کے اعداد ہیں، عدد ہیں،
تو جو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہتا نا، ایک ٹائم پہ پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک پڑھ لے، 7 دن کا یہ وظیفہ ہے، مصیبت دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک اور آپ کو وظیفہ بتا دوں، یہ پڑھیں گے جی؟ امیر ہونا چاہتے ہیں؟ دوڑ لا کے بندہ امیر نہیں ہو سکتا، امیر وہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ کرے، اور امیری بھی مختلف قسم کی ہے۔ امیری صرف پیسے کا نام نہیں ہے، نہیں، امیری دل کے غنا کا نام ہے۔ ہم نے دیکھے کہ کئیوں کے پاس اربوں روپیہ ہے لیکن وہ میٹھی چیز نہیں کھا سکتے، اربوں روپیہ ہے لیکن وہ اچھا لباس نہیں پہن سکتے، وہ بینک میں پڑا ہے، وہ کو امیری تھوڑی ہے۔ اور کئی ایسے ہیں جن کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے لیکن بڑے سکون سے سوتے ہیں، اچھا کھانا بھی کھاتے ہیں، اچھا لباس بھی پہنتے ہیں۔ تو امیری دل کے غنا کا نام ہے۔ وہ دل کا غنا کیا ہے؟ وہ ہے وپار اللہ جل وعلا کے ساتھ، کہ بندے کے پاس آ گیا، بتا سمجھے اے نہیں میرا، جڑا میرے خدا کو نا وہ میرا ہے، جو میرے پاس آ گیا نا جیب میں، یہ میرا نہیں ہے، وہ یہ ابھی کسی اور جگہ چلنے والا ہے، یہ کسی دکاندار کے پاس چلا جائے گا، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس، کسی جناب وکیل کے پاس چلا جائے گا۔ یہ جو جیب میں آ گیا ہے نا، وہ جیب میں رہنے کے لیے نہیں آیا، وہ آگے چلنے کے لیے آیا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہیں ملنے کے لیے ہے۔ اس پر تو ہمارا یقین ہے نا کہ دیتا اللہ ہے۔ تو غنا، دل کے غنا کا نام امیری ہے، کہ بندے کے پاس آیا، بندہ راہ خدا میں لٹاتا ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ امیر آمینہ کے لال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں جی؟ الحمدللہ، کائنات میں حضور آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ معطی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ معطی ہے اور میں قاسم ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے میں بانٹتا ہوں۔ یہ جو کچھ بھی بٹ رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، یہ اللہ کے محبوب ہی عطا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ تو یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ دینے والا خدا ہے اور بانٹنے والا پیارا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ وظائف جو ہیں ان پہ تھوڑا غور کیا کریں۔ ایک وظیفہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائیں گے، امیر کبیر ہو جائیں گے۔ اچھا یہ نہ کہنا باہر جاؤں گے تو پھر امیر ہوں، کئی باہر والے بیچارے غریبوں میں غریب ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، کئی ایسے ہیں نا جو لاکھوں روپیہ لگا کے جاتے ہیں لیکن پھر جب واپس آتے ہیں تو ان کی عمر وہ قرضہ اتارنے میں گزر جاتی ہے۔ جو لاکھوں روپے اٹھا کے دیے تھے وہ آگے کام نہیں بنے، واپس آ کے جناب ہن کی کریے، قرضہ ہی لان رہے ہیں۔ کاروبار سے نہیں ہے، محنت کرنا ہمارا حق ہے۔ اللہ کہتا ہے محنت کرو، حلال کی طرف نظر کرو، وہ بھی حرام نہیں۔ مطلب کہ بندہ کوشش کرے ہن جتوں اونڈیا بس کٹھا کری جاؤ میں امیر ہونا 1 سال دے نہیں، امارت دینے والا اللہ ہے۔ وہ وظیفہ ہے، بڑے کمال کا وظیفہ ہے، آپ اس پہ غور کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں، یہ روایت ہے کہ جب صبح سورج نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے، طلوع آفتاب کا وقت، سورج نکلنے کے ٹائم سے تقریباً آپ 10 منٹ پہلے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، مشرق کی جانب منہ کر کے، یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے۔ سورج نکلتا ہوا آپ کو نظر آیا نہیں آیا وہ بات علیحدہ ہے۔ کسی دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب بادل ہے یا بارش ہو رہی ہے، آپ نے اس ٹائم پڑھنا ہے، ٹائم کا لحاظ رکھنا ہے۔ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ بولو یار کیا پڑھنا ہے؟ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں،
اور پھر 300 مرتبہ درود پاک پڑھیں. 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 مرتبہ درود پاک. یہ کر کے دیکھ لیں, یقین ہونا ضروری ہے. سال کے بعد اپنے حالات کو دیکھ لینا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی جل وعلا آپ. لیکن یہاں میں پھر یہ بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقین کامل کا ہونا بھی ضروری ہے. اچھا امیری کس کا نام ہے جی؟ امیری کس چیز کا نام ہے؟ امیری آپ کے نیچے پراڈو آئے گی, اس چیز کا نام امیری ہے؟ کوئی کار آئے گی, اس چیز کا نام امیری ہے؟ نہیں. امیری اس چیز کا نام ہے کہ کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے انسان بچ جائے. یہ امیری ہے. یہ امیری ہے کہ بندے کو اللہ دیتا ہے شام کو کھا کے سونا, اس کو کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا. وہ امیر ہے, وہ امیر ہے. امیری صرف مال کے جمع ہونے کا نام نہیں. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فاقوں سے بچا لیتا ہے. تو میرے پیارے پیارے بھائیوں, میرے بزرگوں, زندگی میں اپنا معمول بنائیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو وظیفہ ہے اس کو ہر حال میں اپنائیں گے انشاءاللہ. آپ جب گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کوشش یہ کیا کر, حدیث پاک میں آتا ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سارے جی, گھر کے افراد خانہ, ماں باپ بچے سارے اکٹھے ہو کے دسترخوان بچھاتے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان پر رحمت کی نگاہ فرماتا ہے. اچھا کھا آپ رہے ہیں اکٹھے ہو کے, اللہ رحمت کی نگاہ فرماتا ہے. تو جس پر رب رحمت کی نگاہ کرے اس گھر میں کبھی گھاٹا نہیں آتا. یہ جو ہم نے ایک انداز اپنایا نا, یہ بزرگ جانتے ہیں, کچھ نوجوان بھی جانتے ہوں گے. آج سے اب 20-25 سال پیچھے چلے جائیں نا تو ہم نے دیکھا تھا صبح کے ٹائم پہ ماں جی روٹی پکاتی تھی اور سارے گھر کے جی وہ چولہے کے پاس بیٹھ کے نا اکٹھے کھاتے تھے. اب وہ کٹھا کھانے والا کھاتا ویسے ہی ختم ہو گیا ہے. اکثر ایسا گھر میں ہوتا ہے کہ ایک ایک فرد کو کھانا دینا پڑتا ہے. ایک اس کمرے میں ہے, ایک اس کمرے میں ہے, ایک اس کمرے میں ہے, کولیاں سامنے رکھی ہیں, طرح طرح کی ڈشز ہیں. لیکن پیارے بھائیو اللہ سب کو عطا کرے. ایک کاش کہ ہم سنت کا لحاظ رکھیں گے, کھانا پیٹ میں جائے گا, پیٹ بھی بھرے گا اور اللہ کے محبوب کی سنت کا ثواب بھی پائیں گے, برکتیں پائیں گے. جب اکٹھے بیٹھے, آپ اکٹھے بیٹھ کے کھائیں تو والد صاحب جو ہیں وہ کیا پڑھیں گے؟ اونچی آواز سے پڑھیں. کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب والد صاحب پڑھیں گے, باپ پڑھے گا, ماں پڑھے گی, تو یقیناً بیٹا بھی پڑھے گا, یقیناً بیٹی بھی پڑھے گی. جو نہیں پڑھے گا آپ اس کو کہیں اوے آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی. اگر آج نہیں پڑھ سکا, اگر صبح کے ٹائم نہیں پڑھ سکا, دوپہر کے ٹائم پڑھ لے گا. دوپہر کو آپ ٹوکیں گے, ٹوکنے کا انداز نہیں کہ وہاں سے جوتی پکڑ لیں. بھئی آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو دیکھا دیکھی وہ پڑھے گا. اب شام کو پڑھ لیں, شام کو نہیں پڑھ سکا تو اگلے دن پڑھ لے گا. 1 2 3 4 دن گزر جائیں گے, یاد ہو جائے گا کہ جب بھی کھانا کھانا ہے, ہم نے جب بھی پانی پینا ہے, ہم نے جب بھی چائے بوتل یہ وہ جو کچھ بھی اچھی چیز ہم نے کھانی ہے, ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے, تو انشاءاللہ برکتیں برکتیں آتی جائیں گی انشاءاللہ. لیکن یقین کے ساتھ اپنا معمول بنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل ہیں. ابھی آپ نے وضو کیا ہے, اگر آپ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گئے ہیں, وضو ہو گیا ہے, لیکن نقصان کیا ہوا ہے کہ صرف جتنے اعضاء آپ نے دھوئے گناہ صرف اتنے جڑے ہیں, باقی تو جسم لٹڑا ہوا گناہوں سے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت یہ ہے کہ وضو سے پہلے پڑھنے سے ادھر آپ نے وضو کیا, ظاہری جسم کو دھویا, ادھر بسم اللہ کی برکت سے اللہ نے آپ کے جسم کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے. یہ بسم اللہ ہے. اس کے بعد آپ نے
وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا. کیا پڑھنا نہیں؟ بسم اللہ نہیں، بسم اللہ والحمدللہ. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے بسم اللہ والحمدللہ. مولا کائنات مولا مشکل کشا روایت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب اسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیتا ہے، لفظ دو ہیں لیکن کمال دیکھیں، جب تک وہ وضو باقی رہتا ہے اللہ کے فرشتے نیکیاں لکھتے ہی رہتے ہیں. تو یہ تو نیکیوں کا میٹر ہے یار. ضرور آپ بسم اللہ والحمدللہ پڑھا کریں. جب سفر کا آغاز کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. یاد رکھو یہ احسان نہیں ہے کسی کے اوپر، یہ اپنے اوپر احسان ہے، اپنے اوپر احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ کہتا ہے بس میرا نام لیندے جاؤ، بس میرا نام لیندے جاؤ، میں تو نواز رہا ہوں. اور اب اگر کبھی کوئی مصیبت آ بھی جائے، پریشانی آ جائے، تو مومن کا کام شکوے کرنا نہیں ہے. مومن کا کام ہر حال میں صبر کرنا بھی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ جس خدا نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ہمارے عیوب کو دیکھتا ہے، ہماری کمیوں کو دیکھتا ہے، کوتاہیوں کو دیکھتا ہے، پھر بھی دیتا ہے. تو ہر حال میں میرے پیارے بھائیوں، ہم نے جب بھی نیک جائز کام کریں تو ہم نے کیا پڑھنا جی؟ بولیے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو میں نے آپ کو پہلے وظیفہ عرض کیا، کوشش کریں وہ بھی کریں صبح کے ٹائم پہ روزانہ. یہ زیادہ دیر نہیں لگتی. درود پاک آپ مختصر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. یہ مکمل درود پاک ہے. آپ تھوڑا سا ٹائم لگا کے ضرور پڑھا کریں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے.